پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ پسپا کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے بلا اشتعال حملے پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد مارے گئے۔ پاک افواج نے سرحد پار دشمن کے 21 ٹھکانوں پر عارضی قبضہ کر لیا۔ جھڑپوں میں پاکستان کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہوئے۔ ہمارے بہادر جوانوں نے طالبان کے متعدد کیمپ اور انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ طالبان کی پوسٹوں، کیمپس اور تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے طویل حصے پر پاکستان پر حملہ کیا۔ فائرنگ کر کے چند مقامات پر در اندازی کی کوشش کی گئی۔ مسلح افواج نے طالبان کے حملے کو مؤثر انداز میں پسپا کیا۔ حملے کا مقصد سرحدی علاقوں میں عدم استحکام پیدا کرنا اور دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل تھا۔ طالبان اور ان کے خارجی ساتھیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے سپورٹ نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں۔ طالبان حکومت بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پاک افواج ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ طالبان حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی ترک کرنا ہوگی۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک کو تباہ کر دیا۔ سپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا عصمت اللہ قرار کیمپ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پاکستانی فورسز کا افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز خرچر پورٹ بھی، ملیا میڈ، منو جبہ بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور دورانی کیمپ بھی تباہ۔ منو جبہ کیمپ 2 اور 3 سے دہشت گرد خوارج کو لانچ کیا جاتا تھا۔ برامجہ سیکٹر میں افغانی شہدان پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ افغانی دوران میلہ اور ترکمانستان کیمپوں کو بھی زمیں بوس کر دیا گیا۔ خرلاچی سیکٹر میں افغانی چیک پوسٹوں کی تباہی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ کنڑ میں افغان پوسٹ اور جنڈوسر پوسٹ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی پوسٹوں پر قبضہ کر کے سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ دہشت گردوں کے تربیتی مراکز اور پوسٹوں پر آگ اور تباہی کے مناظر۔ پاک فوج کا فضائی وسائل، آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال۔ افغانستان کی پاکستان سے بار بار کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 کامیاب سٹرائک سے مکمل تباہ۔ کیمپ میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجی مارے گئے۔ طالبان کا غرنالی ہیڈ کوارٹرز بھی ملیا میٹ کر دیا گیا۔ کرم کے مخالف افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ۔ بلوچستان میں بھی سرحد پار پاکستان کے حملے، متعدد خارجی ہلاک، کئی چیک پوسٹیں تباہ۔ لیوبند اور قلعہ عبداللہ میں افغانی پوسٹ تباہ۔ چاغی میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افغان دہشت گردوں پر وار۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے افغانستان کی پوسٹ تباہ۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولا ہلا پوسٹ مکمل تباہ۔ باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل طور پر ملیا میٹ۔ جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاک فوج نے متعدد افغان چوکیاں مکمل تباہ کر دی۔ جوب، انگور اڈا اور دیگر افغان طالبان پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان نے پاک فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ پاکستان کے زیر قبضہ افغان پوسٹ کے اندرونی مناظر منظر عام پر۔ پوسٹ پر افغانی یونیفارم اور ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوا۔ جارحیت افغان عبوری حکومت طالبان اور خوارج کی جانب سے مسلط کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان جارحیت بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے۔ دہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کارروائی افغانستان کے بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ قبائلی عوام کا افغان حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں نے کہا، افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے۔ ہم نے پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا، اب بھی سبق سکھائیں گے۔ بلوچ قبائل کا بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ افغانستان کے خلاف لڑنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا افغان طالبان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ بلوچستان کے غیور قبائل کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی
برابچہ اور دالبندین کے قبائل کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار، کہا اگر دوبارہ جارحیت کی تو بلوچ عوام سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ الحمدللہ سر، افغانیوں کا غرور تباہ کر دیا ہے، انڈیا کے سارے باغ نکلے ہیں سر، پاکستانی فلیگ لہرا دیے، آگے کیا کرنا ہے سر؟ ویٹنگ فار یور آرڈر سر۔ دہشت گردوں سے لڑنے والے پاک فوج کے جوان کا لہو گرما دینے والا پیغام۔ فوجی جوان نے کہا کہ الحمدللہ ہم نے افغان فوجیوں اور بھارت کے پالتو دہشت گردوں کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم نے قبضہ کی گئی چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے ہیں، وطن کی مٹی کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے جوان مستعد ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت، ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو اپنے بیرون ملک دوروں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت، پاکستان کی جانب سے بھرپور اور مؤثر کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات، خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم فوج کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت، کہا کہ پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک افغان سرحدی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، ایکس پر پیغام لکھا کہ طالبان حکومت کی بلا اشتعال فائرنگ سنگین اشتعال انگیزی ہے، پاکستان کا مناسب جواب اور حملے طالبان کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں، پاکستان عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے فتح حاصل کی، پاک فوج نے اپنے دفاع کا لوہا منوایا ہے، پاکستانی جواب پر اب ان کو باز رہنا چاہیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا، بہادر افواج نے ایک چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی وقت کی ضرورت تھی۔ رانا ثناء اللہ کی تمام جماعتوں کو میثاق کے استحکام پاکستان کی دعوت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغانستان آگ و خون کا کھیل کھیل رہا ہے، دشمنوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور ایران کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش ہے، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں۔ سعودی عرب کا علاقائی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان افغان سرحدی کشیدگی پر قطری وزارت خارجہ کی بھی تحمل کی اپیل، کہا دونوں ممالک مسائل کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرانے میں مدد کی پیشکش۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام ضروری ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان فوری مذاکرات کریں۔ ایران ہمسائے ممالک میں کشیدگی کم کرانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔